ہمارے پاس بہت سے کلائنٹس آتے ہیں اور ان کا جب ہم پچھلا پاس دیکھتے ہیں تو جو چائلڈہڈ ہوتا ہے جس میں 7 8 9 10 آگے آنورڈس ٹین ایجر بھی ایون ہوتا ہے، وہ بڑا امپیکٹڈ ہوتا ہے. یا وہ کہیں دفعہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ یا تو اسکول میں بلی کیے جاتے ہیں یا وہ بہت شائع نیچر کے ہوتے ہیں، تو ان کا وہ ایکسپریشن پیرنٹس نے نہ چاہتے ہوئے انکانشیسلی اگنور کر دیا ہوتا ہے. یا وہ فار ایگزامپل بیک بینچز ہوتے ہیں، کسی سے بات نہیں کرنا چاہتے، سوشلائز نہیں کرتے فیملی گیدرنگ میں، لیکن یہ کہہ کے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ بچے ہیں نا، کوئی بات نہیں، یہ چلتا ہے. یاد رکھیے گا کہ جو آپ کے فاؤنڈیشن ایئرز ہیں وہ یہاں پر شروع ہو جاتے ہیں جب آپ چھوٹے سے لے کے بڑے تک دیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ کے مرر نیورون آپ کی ہر چیز کو لیفٹ رائٹ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے میری انوائرمنٹ کے اندر. تو جو ایکسپیرینسز، اگر آپ کا بچہ لیٹ سپوز شائع ہے یا آپ کا بچہ بہت زیادہ اگریسو ہے، یہ کہہ کے ٹالیے گا مت کہ بچہ ہے نا، چلو گرا بھی دیا تو کوئی بات نہیں، توڑ بھی دیا ہے تو کوئی بات نہیں. ایک دفعہ توڑنا کوئی بات نہیں ہوتی، لیکن اگر کنسسٹنٹ پیٹرن ایز پیرنٹ آپ کو پتہ ہے کہ ہو رہی ہے اور ایسا بیہیویئر شو رہا ہے جس میں میں نے یہ شامل کیا کہ وہ سوشلائز نہیں کر رہا، وہ پارٹیسپیٹ نہیں کر رہا کلاس کے اندر، چپ چپ رہتا ہے، بریک میں اکیلا بیٹھتا ہے، بلی ہو رہا ہے تو اس کو نہیں پتہ اس کی ہائٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے کس طرح چیزوں کو لے کے مینیج کرنا ہے. تو یہاں پر ایز پیرنٹس اور ایز فیملی آپ کا رول آ جاتا ہے کہ آپ نے اس کو اٹھانا ہے، آپ نے اس کی سیلف اسٹیم بوسٹ کرنی ہے. کیونکہ یاد رکھیے گا، یہی وہ بچہ ہے جب وہ ایڈلٹ بنے گا تو اس کو پرابلمز آنا شروع ہو جائیں گی، اس کو نہیں سمجھ آئے گی میں نے فیس کیسے کرنا ہے. یہاں پر آپ کا کرٹیسزم اور پازیٹیو ٹاک کرنا بہت رول پلے کرتا ہے. تو یہ جو ایریاز ہیں جس میں نے ابھی آپ کو ایج گروپ مینشن کی ہے، ان ساری ایج گروپس میں آپ کا رول، فیملی کا رول جس میں پازیٹیو پیرنٹنگ ہے، جس میں فیملی کی بانڈنگ ٹائم ہے، کمیونیکیشن سسٹم ہے، یہ سب چیزیں معنی رکھتی ہیں اور یہ ایک ایڈلٹ کو بہتر اپروچ والا بناتی ہیں. اسی سے ریلیٹڈ آپ کی ایموشنل ریگولیشن اسٹرانگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور بچہ جب بڑا بنتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یار میں نے اس اب میں سے کسی کے کندھے پہ بندوق رکھ کے نہیں چلانی، اب مجھے یہاں پہ سچویشن کو سنبھالنا پڑے گا، میں نے مینیپولیٹ نہیں کرنی سچویشن، میں اپنی ایموشنس کو سنبھال سکتا ہوں. تو دیٹ از ویئر دا فائن ایڈلٹ گیٹس میڈ. تو آپ کے چائلڈہڈ یا آپ کے بچوں کے چائلڈہڈ، یہ سارے ایکسپیرینسز بہت ضروری ہیں. ادھر ہی پازیٹیو اپروچ رکھیں اور ادھر سے ہی چیزوں کو سنبھالیں تاکہ یو کین ہیو اے بیٹر فیوچر ہیڈ. تھینک یو.